بے لذت، کچھ گناہ ہوتے ہیں جس میں تھوڑی بہت لذت ہوتی ہے، اور لذت بھی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے. جتنے بھی گناہ ہیں لذت تھوڑی ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے، لکھ لیا جاتا ہے پکا. کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں لذت بھی نہیں ہے اور پھر بھی لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی مزہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے گناہ ہیں، تو وہ اور زیادہ بے وقوف لوگ ہیں کہ لذت بھی نہیں ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اس آیت میں اللہ نے مومنین کی شان بیان فرمائی کہ ان کا طریقہ ہر حکم خدا بندی تسلیم کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا. اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام اطاعت ہے اور حکم پر نہ عمل کرنے کا نام معصیت ہے، یعنی نافرمانی ہے. اور نافرمانی کے لیے قرآن مجید میں بہت سے الفاظ بیان ہوئے ہیں، جیسے فسق ہے نافرمانی کے لیے استعمال ہوا ہے، عدوان، حرام اور اثم. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو. الفاظ میں گناہ کا مفہوم ان سارے الفاظ کے اندر مشترک ہے، سیم مطلب ہے. اب گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خفیہ ہو یا اعلانیہ ہو، اب گناہ میں چاہے لذت ہو یا نہ ہو، بات صورت گناہ گناہ ہے. خدا کی طرف سے ہونے والی پکڑ کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے. بظاہر ایک چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، جو گناہ ہماری عادت کا حصہ بن چکا ہے، ہم اسے معمولی سا سمجھ رہے ہیں، اسی پہ پکڑ ہو جائے. ہمارے معاشرے میں گناہوں کا چلن اتنا بڑھ چکا ہے، اس حد تک پہنچ گیا کہ نوجوانوں کے اندر ایسے گناہ بھی کثرت سے نظر آتے ہیں کہ جن میں کوئی لذت نہیں ہے، بس خواہ مخواہ اداکاروں کو، گلوکاروں، برے لوگوں کے پیچھے لگ کر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو نظر آئے گا کئی جگہوں میں لڑکوں نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوتی ہیں. ابھی کانوں میں بالیاں پہنا، کیا مزہ آ رہا ہے اس کو بالیاں پہننے کا؟ کوئی لذت ہی نہیں ہے، صرف گناہ ہی گناہ ہے. اسی طرح سونے کی انگوٹھیاں پہن رکھی مردوں نے، حرام ہے. اب کیا مزہ آ رہا ہے اس کو انگوٹھی پہن کے؟ اس کے علاوہ بریسلٹ وغیرہ پہن رکھے، ہاتھوں میں جو کڑے پہنتے ہیں، بریسلٹ ہیں، گلے میں کچھ چینیں وغیرہ زنجیر پہنتے ہیں، شارٹس کے نام پہ چڑیاں پہنی ہوتی ہیں. اسی طرح رانیں کھلی ہوتی ہیں، بدن پہ ٹیٹو سے بنائے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. تو الٹا تکلیف بھی ہوتی ہے جب بنواتے ہیں، رنگ برنگے بیچ میں وہ ڈیزائن بنا دیتے ہیں. اسی طرح داڑھیوں کی عجیب و غریب قسم کی تراش خراش کر کے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں. تو یہ عجیب بے لذت گناہ ہے، یعنی سوائے اپنے خیالوں میں اپنے آپ کو ایک ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، منفرد سمجھتے ہیں کہ میں بڑا الگ تھلگ نظر آ رہا ہوں باقیوں سے. اس کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حاصل وصول ہی نہیں ہے. تو ایسے گناہوں کے ارتکاب کی دو وجہ ہوتی ہے. ایک وجہ لا علمی ہے کہ اس شے کا گناہ ہونا ہی پتہ نہیں. دوسری وجہ نفس و شیطان کی پیروی اور خدا کے حکم پر عمل کا شوق نہ ہونا. اب دونوں وجوہات ہی مسلمان کی آخرت کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور اس کے ایمانی ذوق کے خلاف ہے. ان دونوں وجوہات کے خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا سبب لا علمی. اب یہ جو گناہ بے لذت بیان ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا حل یہ ہے کہ شرعی حکم اور ان گناہوں پر وعیدیں جان لیں کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں، جسم پہ ٹیٹو بنوا رہا ہوں، داڑھی کی عجیب و غریب تراش خراش کر کے ڈیزائن بنایا ہوا ہے، یا کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، کڑے پہنے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چین، یہ چیزیں پہنی ہیں. تو اب اس کے جو عذابات ہیں، شرعی وعیدیں ہیں، اس کے بارے میں جانیں. پہلا گناہ بے لذت کی بڑی واضح اور عام پائی جانے والی مثال مختلف دانتوں کے چھلے، شرعی اور معیار سے ہٹ کر پہنی جانے والی انگوٹھیاں ہیں. یعنی انگوٹھی لوگ پہن لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انگوٹھی کا شرعی حکم کیا ہے، کون سی پہننی ہے، اس میں نگ کتنا ہونا چاہیے، اس کا ٹوٹل ویٹ کتنا ہونا چاہیے. تو مرد کے لیے چاندی کی 4.5 ماشے سے کم وزن کی 1 نگ والی انگوٹھی،
یہ جائز ہے۔ اس کے سوا کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلے یا کڑے وغیرہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اس نے پیتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ سے بتوں کی بو پاتا ہوں۔ اس نے وہ انگوٹھی اتار دی۔ پھر آیا تو لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ حضور فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ بھی اتار دی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ حضور نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی بناؤ، اور 1 مسقال یعنی 4.5 ماشے پورے نہ کرنا، 4.5 ماشے پوری نہ ہو، اس سے کم۔ دوسرا گناہ، بہت سے نوجوانوں نے کڑے پہن رکھے ہوتے ہیں، بریسلٹ پہن رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے کڑے پہننے پر سخت وعید بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا، فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے کیا کر دیا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میں نے بیماری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے تیری بیماری میں اضافہ ہی ہوگا، اس کڑے کو اتار دے، کیونکہ اگر تو اس حالت میں مر گیا تو تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں نہیں ہوگا۔ تیسرا گناہ، لڑکوں نے کانوں میں بالیاں پہن رکھی ہوتی، ہر وقت گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ بالیاں پہننا عورتوں کا کام ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، اور جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کرے اس پر لعنت۔ چنانچہ حضور نے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں لعنت فرمائی ہے۔ یہاں تک بھی حکم ہے کہ گھر میں جیسے واش روم میں جانے کے لیے گھر میں ایک چپل مخصوص کئیوں نے کی ہوتی ہے، اب اگر مردانہ چپل ہے تو عورتیں بھی وہی پہن کے جا رہی ہیں، یہ بھی منع ہے۔ مرد کی چپل ہے تو مرد پہنے گا، گھر کی عورت نہیں پہنے گی، کیونکہ وہ پھر مردانہ وضاقتہ میں آ جائے گا۔ اسی طرح عورت کی چپل اگر پڑی ہے واش روم جانے کے لیے تو مرد کہے چلو میں استعمال پاؤں میں آئی جاتی رہوں کر لیتا ہوں، یہ بھی منع ہے۔ مرد کی چپل عورت نہیں پہن سکتا، عورت کی مرد نہیں پہن سکتی۔ اسی طرح کوئی اور کپڑے ہیں یا کوئی ایسی چادر ہے جو چادر عرف میں مشہور ہے کہ ہاں یہ عورتیں ہی پہنتی ہیں، اب مرد کے خیر ہے ملتا جلتا رنگ ہے تو سردی دور کرنی منع ہو جائے گا۔ ہاں مردانہ چادر ہے جس طرح کی عموماً رنگ عرف میں ہے وہ مرد پہن سکتے ہیں۔ اب مردانہ چادر عورت کے خیر سردی لگی ہے تو یہی رنگ کر لیتے ہیں جو مرد کرتے ہیں، تو یہ منع ہو جائے گا اس کو۔ تو عورت مردانہ چیز نہیں پہن سکتی، استعمال کر سکتی، مرد جو ہے وہ عورتوں کی نہیں کر سکتا جس سے مشابہت ہو جائے، تو یہ چیزیں منع ہے۔ مردوں کا سونے چاندی کی زنجیر پہننا چوتھا گناہ، یہ بھی مردوں پر حرام ہے، کیونکہ چاندی یا سونے کی چین پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے، جبکہ مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی مخصوص شرائط کے ساتھ ہی جائز ہے۔ اس کے سوا سونے اور چاندی کی کسی قسم کی زینت مرد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ میں سونا، بائیں ہاتھ میں ریشم پکڑا، ہاتھ بلند کر کے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں پر حرام ہیں، عورتوں کے لیے حلال۔ پانچواں گناہ، شارٹس چڑیاں پہنی ہوتی ہیں جس سے ستر نظر آتا ہے، کیوں گھٹنے سمیت ناف سے لے کر گھٹنے سمیت یہ حصہ چھپانا فرض ہے مرد کے لیے۔ تو جو لوگ گیم کھیلتے ہیں گرمیوں میں، خاص کر یہ فٹ بال کھیلتے ہیں یا کوئی اور گیمز کھیلتے ہیں جس میں شارٹس یا چڑیاں پہنی ہوتی ہیں، اسی طرح کئی لوگ اپنا ستر یا گھٹنا دکھاتے بھی ہیں، میرا یہ زخم بنا ہوا ہے تو ہارے کو دکھاتے پھرتے ہیں، تو گھٹنا کسی کو دکھانا ایسے اوپر یہ گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے پاس سے گزر ہوا آپ کا، اس کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اپنی ران چھپا لو کیونکہ یہ بھی مرد کے پردے میں سے ہے، ستر میں سے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص گھٹنے کے متعلق فرمایا گھٹنا عورت ہے، یعنی ستر ہے، چھپانے کا حصہ ہے۔ چھٹا گناہ، جسم پر مختلف ٹیٹو بنوانا، یہ فعل اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے جو حرام اور شیطانی کام ہے۔ قرآن پاک میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، شیطان نے کہا اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں۔ شیطان بھی یہی چاہتا کہ لوگ اپنے چہرے میں تبدیلیاں کرواتے ہیں، جسم میں تبدیلیاں کرواتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اللہ پاک کی لعنت ہو گودنے اور گدوانے والیوں، بال اکھاڑنے والیوں اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کھڑکیاں بنوانے والیوں اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر۔ گودنا یہ ہے کہ کھال میں سوئی چبو کر کوئی رنگ وغیرہ اس میں بھر دیتے ہیں، یہ گودنا ہوتا ہے۔
یہ ٹیٹو بنانے کی قدیم صورت ہے۔ 7واں گناہ ہے داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے کم مختلف فیشن کی داڑھی رکھنا۔ نوجوانوں کی ایک اکثریت ہے اس واجب کی تارک نظر آتی ہے، حالانکہ داڑھی سنت متواترہ، متوارثہ، دینی اور مذہبی شعار تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درجنوں احادیث میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرمایا، مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب حج یا عمرہ کیا تو آپ نے اپنی داڑھی کو ایک مٹھی میں لیا اور پھر نیچے سے جو مٹھی سے زائد تھی اسے کاٹ دیا۔ دوسری وجہ ہے نفس و شیطان، گناہ کرنے کی، نفس کی پیروی، شیطان کی پیروی اور اللہ کے حکم پر عمل کا شوق نہ ہونا۔ یہ کیفیت بندے کو ہر طرح کے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، جری کرتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر نظر ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیں کیا حکم فرماتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اور پھر اس پر توجہ رہے کہ قیامت کے دن ہر چھوٹی بڑی اچھائی برائی سامنے لائی جائے گی۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، یا بنیا انہا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان و زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا ہے، خبردار ہے۔ اور آدمی اس وقت کو یاد کرے جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ہر چھوٹا بڑا عمل اس میں لکھا ہوا ہوگا اور گناہوں پر کیسی شرمندگی ہوگی۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس میں جو لکھا ہوگا اسے ڈر رہے ہوگے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، اس نامے کو کیا ہو گیا، نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی بھی ظلم نہیں کرتا۔ خدا رب اپنی آخرت کی فکر کرے۔ بالعموم ہر طرح کی گناہ اور بالخصوص بے لذت گناہ، کانوں میں بالیاں ڈالنا، انگلیوں میں سونے اور عام دانتوں کی انگوٹھیاں پہننا، ہاتھوں میں بریسلیٹ کڑے پہننا، گلے میں زنجیریں چینیں پہننا، شارٹس کے نام پر ایسی چڑیاں پہننا جس سے گھٹنے اور آنے کھلی نظر آتی ہوں، بدن پر ٹیٹو، رنگ برنگے ڈیزائن بنوانا، یوں ہی داڑھیوں کی عجیب و غریب قسم کی فیشن اور تراش خراش کرنا، یہ چھوڑ دیجئے۔ اسی میں دنیا کی عافیت اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ پاک ان سب گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔